ایک مرتبہ ایک خاتون بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میری مدد فرمائیے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خادم سے کہا کہ خانقاہ میں جو کچھ ہے اسے دو، تو خادم عرض کرنے لگا کہ کچھ بھی نہیں بچا، سب کا سب جو ہے وہ خیرات ہو چکا ہے۔ وہ خاتون رونے لگی، کہنے لگی میں تو بڑی آس اور بڑی امید لگا کر آئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اچھا باہر سے مٹی کا ٹکڑا اٹھا لاؤ۔ وہ خاتون ایک مٹی کا ڈھیلا لے کر آئی۔ آپ علیہ رحمٰ نے بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر پھونکا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کا ٹکڑا بن گیا۔ آپ نے اس خاتون کو دیا اور سب یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران ہو گئے۔ اس خاتون نے بھی جا کر مٹی کا ڈھیلا سامنے رکھ کر سورہ اخلاص کو پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ 3 دن مسلسل وہ کرتی رہی لیکن مٹی سونا نہ بنی۔ بالآخر آپ علیہ رحمٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی حضرت آپ نے بھی سورہ اخلاص پڑھی، میں نے بھی سورہ اخلاص پڑھی، لیکن آپ نے پڑھی تو مٹی سونا بن گئی، میں نے پڑھی تو کبھی مٹی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ فرمایا عمل تو نے میرے والا ہی کیا ہے لیکن زبان میری والی نہیں تھی، میری طرح کی زبان نہیں تھی۔ تو محترم اسلام بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کرام مشکلوں کو دور کرتے ہیں، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات دلاتے ہیں، لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس بظاہر دینے کو کچھ نہ ہو تو اپنی طاقت کو استعمال کر کر مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو قرآن ہے، جو حدیث میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں، جو بسم اللہ کی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، نماز کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ہمیں اس کی تاثیر، ہمیں اس کی برکت نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دعائیں تو وہی ہیں لیکن زبانیں صحابہ اور اولیاء والی ان کی طرح کی نہیں ہے۔ نماز وہی ہے لیکن طریقہ ان کی طرح کا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک کارتوس کو اگر ہاتھ سے پکڑ کر شیر کو ماریں گے تو شیر کو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر کسی بہترین بندوق میں ڈال کر ماریں گے تو شیر لازمی طور پر ہلاک ہو جائے گا۔ تو سمجھ لیں جو دعائیں ہیں وہ کارتوس ہیں اور زبانیں مثل بندوق کے ہیں۔ جب زبان ہی درست نہیں ہوگی تو کارتوس دعا کیا کام کرے گی؟ جس زبان سے ہم جھوٹ بولیں، غیبتیں کریں، گالی گلوچ کریں، اس زبان میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ ہر اس چیز میں تاثیر ہوتی ہے کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ نگاہ میں تاثیر ہوتی ہے، زبان میں تاثیر ہوتی ہے، اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب یہ گناہوں سے پاک و صاف ہے تو اولیاء کرام کی نگاہ بھی پاک ہوتی ہے، ان کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، ان کے کان بھی پاک، ان کا پورا بدن پاک ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور اختیارات عطا فرما دیتا ہے، اور پھر یہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں تک کہ یہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا نام سید احمد جام اور ان کا لقب زندہ پیل، یعنی کہ ہاتھی کو فارسی ورہ میں پیل کہا جاتا ہے، تو لوگوں کا ایک مجمع تھا، تو آپ اس مجمع میں گئے تو دیکھا کہ پوچھا کیا ہوا، کہا کہ ہاتھی مر گیا۔ آپ علیہ رحمٰ نے فرمایا اس کی آنکھ بھی ویسی ہی ہے، اس کے سونڈ بھی ویسی ہی ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی ویسے ہی ہیں، سب کچھ ویسا ہی ہے، مر کیسے گیا؟ اتنا کہنا تھا کہ ہاتھی زندہ ہو گیا، اور تب سے آپ کا لقب زندہ پیل یعنی کہ ہاتھی کو زندہ کرنے والا بن گیا۔ یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو یہ اختیارات و طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو یہ طاقت عطا نہیں کی کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے، وہ بیماروں کو شفا دے سکے، تو یہ بات عین بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ اس نے صحیح طرح سے قرآن کو دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ آل عمران پارہ 3 آیت نمبر 49، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو بات کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قول کو قرآن میں بیان کیا، فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے ایک مٹی سے پرندے کی سی صورت بناؤں گا، فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا، تو وہ پرندہ بن جائے گا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ والابرص، میں جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کی آنکھوں کو روشن کر دوں گا، اور جس کو سفید داغ کا مرض ہے اس سے شفا دے دوں گا، کوڑ کا مرض، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو زندہ کر دوں گا اللہ کے حکم سے۔ اب واضح طور پر قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں یہ طاقت کہ آپ مٹی کی مورت بنائیں اور اس میں پھونک ماریں تو وہ پرندہ بن جائے گا، جو نابینا ہے اس کو پھونک ماریں اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، جس کو کوڑ کا مرض ہے اس پہ ہاتھ لگا دیں تو وہ شفا پا جائے گا، جو مردہ ہے وہ زندہ بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، وہ ہر طرح کی طاقت و اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ کرامتیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس بھی تھیں، اولیاء کرام کے پاس بھی یہ کرامتیں ہیں۔